السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سب پھڑے جائیں گے بھائی، سب پھڑے جائیں گے، کیونکہ احتساب کے بڑے ادارے کے سربراہ نے نوٹسز جاری کر دیے، جواب طلب کر دیا ہے، ریکارڈ طلب کر لیا ہے توشہ خانہ کا۔ 10 سالوں میں کس کو کیا ملا؟ پھر وہ کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی جج تھا، کوئی جرنیل تھا، کوئی بیوروکریٹ تھا، یا کسی اور ادارے کا سربراہ، جس کو جہاں جہاں سے تحائف ملے سب رپورٹ، سب ریکارڈ پیش کیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ مانگ لیا ہوا ہے، ریکارڈ تفصیلات مانگ لی ہوئی ہیں۔ اب یا تو سب پڑھے جائیں گے یا پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پڑھے جائیں گے، کیونکہ جن کے لیے انہوں نے حساب کتاب مانگا ہے وہ حساب کتاب دیتے نہیں ہیں، وہ لیتے ہیں۔ تو اب اگر نور عالم خان صاحب تگڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے حساب کتاب ان کو مل جائے، یا پھر یہ ہو کہ جانے والوں کا حساب کتاب مل جائے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر ان کا حساب کتاب نہ ملے، یا پھر ملک کی عزت یا پھر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کا بہانہ بنا کر رپورٹیں، ریکارڈ دبا دیا جائے۔ بہرحال اب یہاں پر معاملہ آتا ہے نیت کا، کیونکہ آج ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ فیصلے جو بھی ہوں اچھی نیت کے ساتھ ہونے چاہیے، چاہے وہ ملک کا ستیہ ناز کر دیں۔ 70 سال میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جنہوں نے ملک میں جمہوریت پنپنے نہیں دی، جنہوں نے ملک میں آئین بننے نہیں دیا، جنہوں نے ملک میں لیڈرشپ بننے نہیں دی، جنہوں نے ملک کو آگے چلنے ہی نہیں دیا، اب ہمیں 70 سال 72 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ جو سارے کے سارے فیصلے جو ہے نا 75 سال کے بعد کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ کیے گئے تھے۔ تو بہرحال پہلے تو میرا خیال ہے میں نیک نیتی پر آتا ہوں۔ ہم نے اگر کبھی کسی کی نیت پر شک کیا ہو فیصلے کرنے والوں کی تو معافی مانگ لیتے ہیں۔ دل میں سوچا ہوگا کہ یار ان کی نیت خراب ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے اچھی نیت سے کیے تھے، تو پھر ذرا دیکھ لیتے ہیں جی اچھی نیت سے کتنے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور بھائی اس کا انجام جو بھی ہو فیصلے کا۔ مطلب ہم تو نا پاکستان میں ترس ہی گئے کہ کبھی کوئی یہ کہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ کوئی صاحب آئے تھے، وہ جناب کہا کرتے تھے کہ جی میں عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر اس کے بعد کوئی صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ جی میں ضمیر کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی عوامی امنگیں تھیں، ضمیر تھا، جو بھی تھا، نیت پیچھے اچھی تھی، لیکن قانون تھا یا آئین تھا یا نہیں تھا یہ نہیں پتہ۔ مولوی تمیز الدین کیس جو ہے سب سے پہلا کیس، جب پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹ کر پاکستان کی جو منتخب ادارے ہیں ان کو پراپر لپیٹ کر جو ہے وہ رول کر کے بند کر دیا گیا تھا، تو مولوی تمیز الدین کیس میں جو فیصلہ آیا تھا آج مجھے پتہ چلا کہ وہ فیصلہ نیک نیتی سے تھا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس فیصلے کے بعد پاکستان میں جمہوریت سر ہی نہیں اٹھا سکی۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقاصد پھر آ ہی نہیں سکے، پھر پاکستان میں آئین ہی نہیں بن سکا۔ تو لیکن کیا کہا یہ جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ جو تھا وہ نیک نیتی کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ایوب خان کی آمریت مارشل لاء، اس کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اچھی نیت سے فیصلہ آیا تھا۔ بے شک اس کے بعد پاکستان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن فیصلے کے پیچھے نیت اچھی تھی، فیصلے کے پیچھے نیت بری نہیں تھی۔ ضیاء الحق کا مارشل لاء، اس مارشل لاء کے خلاف جو کہ درخواستیں کی پٹیشنز گئی تھیں وہ ضیاء الحق کے جانے کے بعد فیصلے آئے، لیکن نیت اچھی تھی، نیت بری نہیں تھی۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان میں عوامی سیاست کا وہ اپنا کیا کہتے ہیں روایت ڈالی، جنہوں نے سیاست کو ڈرائنگ روموں سے نکالا، اس کو اس کی حکومت ختم کر کے اس کو ان کا عدالتی قتل کرنا، نیت اچھی تھی، نیت بری نہیں تھی۔ یعنی عدالتی قتل ہونا، نیت اس کے پیچھے کسی کی بری نہیں تھی، نیت اچھی تھی۔ یہ مجھے آج بتایا گیا، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ جی نیت اچھی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر مشرف، اس دوران بہت کچھ اور بھی فیصلے ہیں۔ مشرف کا مارشل لاء، پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم یا مقبول وزیر اعظموں میں سے ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی حکومت ختم کی گئی، ہتھکڑیاں لگائی گئی، جیلوں میں بھیجا گیا، ہائی جیکر بنا دیا گیا، لیکن اچھا پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ نیت بری نہیں تھی، نیت اچھی تھی۔ نیت پر کسی کو کوئی شک نہ کرے، نیت اچھی تھی۔ پھر مشرف کو ظفر علی شاہ کیس میں آئین کو تبدیل کرنے، آئین میں ترمیم کرنے اور 3 سال تک غیر آئینی طور پر حکمران رہنے کی اجازت دی گئی، جائز قرار دیا گیا مشرف کا مارشل لاء، لیکن نیت بری نہیں تھی، نیت اچھی تھی، نیت پر شک نہیں کرنا ہم نے۔ اس سے پہلے صدر اسحاق نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو حکومت ختم کی تھی
اس حکومت کے خلاف محترمہ شہید جو ہے وہ عدالت میں گئی تھی اور وہ صدر اسحاق کا وہ جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا. نیت بری نہیں تھی, نیت اچھی تھی. اچھا جی, نواز شریف صاحب کا میں نے بتا دیا, ایک دوسری بار نواز شریف صاحب, لیکن نواز شریف سے پہلے ایک اور آتے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب. ان کی حکومت کو ایک منٹ کے لیے چلنے نہیں دیا گیا. ان کی حکومت کے خلاف جتنے فیصلے آئے وہ سارے کے سارے اچھی نیت تھی, لیکن حکومت نہیں چل پا رہی تھی, ایڈمنسٹریشن کو کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ وزیر اعظم کو اپنے صدر کے خلاف غیر آئینی خط نہ لکھنے کی بنیاد پر نااہل کیا گیا. لیکن یقین جانیے نیت کہہ رہے ہیں کہ ہماری اچھی تھی, نیت بری نہیں تھی. تو لہذا نیت پر شک نہیں کرنا. تو میں نے کہا کہ اگر مجھے کبھی کسی کی نیت پر کبھی شک رہا ہو تو میں معافی مانگ رہا ہوں. اگر کبھی دل میں بھی سوچا تھا کہ یار یہ فیصلہ جو ہے نا یہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں تھا, اچھا آئین قانون وہ میٹر نہیں کرتا, اس کو وہ تو ظاہر ان فیصلوں کے نتیجے میں وہ رہا نہیں نا کہیں. اچھا جی, پھر دوسری بار نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اقامے کی بنیاد پر. جو تنخواہ بیٹے سے وصول کر سکتے تھے نہ وصول کرنے کی جرم میں تاحیات نااہل ہو گئے. نیت ٹھیک تھی, نیت بری نہیں تھی. پھر بیلنس کرنے کے لیے دیکھیں نا, اچھی نیت تھی نا, پھر بیلنس کرنے کے لیے پھر جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا گیا. نیت بری نہیں تھی, نیت اچھی تھی. پھر عمران خان صاحب کو سارا کچھ سامنے پڑا ہوتے ہوئے بھی کہ جی سب سامنے پڑا ہوا ہے, عمران خان صاحب کا کردار, عمران خان صاحب کی غلط بیانیاں, عمران خان صاحب کے جھوٹ سارے پڑے ہوئے تھے, لیکن صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. نیت اچھی تھی, نیت بری نہیں تھی. نیت پر شک نہیں کرنے کا. نیت مطلب ظاہر ہے نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے نا, تو لہٰذا ہم تو شک کر ہی نہیں رہے. تو اب ہمیں پتہ چلا ہے 70 سالوں میں ہم جو یہ گناہ کر رہے تھے, نیتوں پر شک کر رہے تھے, اب ہمیں جا کر 70-75 سالوں بعد پتہ چلا کہ نہیں, نیت بالکل ٹھیک تھی, نیتوں پر شک نہیں کرنے کا. اچھا جی, اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے پچھلا, اس میں ساری کی ساری اپوزیشن جیلوں میں, کسی کی ضمانت نہیں لی جا رہی تھی, لیکن نیت اچھی تھی, نیتیں تب بھی بری نہیں تھیں. تو ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ جی نیتیں نیک نیتی کے ساتھ فیصلے کیے گئے اور اس فیصلوں کا انجام جو بھی ہو. اچھا نیت مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صاحب نے, میں نام نہیں لے رہا, ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنا جو کردار تھا, بلکہ نام کیا چھپانا, نام لے لیتے ہیں جی, افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے جو عدالت نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں اس کی معافی نہیں مانگی, لیکن ہم نے وہ غلطیاں سدھار لی ہیں, لہٰذا اب ہم آئندہ سے غلطیاں نہیں کریں گے. ہم نے اپنے حصے کا جو وہ تھا نا, ابھی کہا جا رہا ہے نا کتھارسس, تو ہم نے جو کچھ کیا تھا اب ہم ٹھیک کریں گے, لہٰذا ہمارے اوپر کوئی شک نہ کرے, لیکن ہم شک کریں گے نیتوں پر. سیاستدانوں کی نیت پر شک کرنا آج بھی, یعنی اگر وزیر اعظم, ملک کا وزیر اعظم ایک فیصلہ کرتا ہے, فیصلے کے نتیجے میں نفع نقصان ہوتا ہے, اس فیصلے پر عمل درآمد ہو, اس کے بعد پھر آگے جا کر معاملات پتہ چلے گا, نہیں, وہ مقدمات بنتے ہیں, مقدمات میں سزائیں ہوتی ہیں کہ نیت ٹھیک نہیں تھی, فلاں منصوبے میں اربوں خربوں روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا کیونکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا. پاکستان میں آج تک جتنے بھی کرپشن کے مقدمات ہمارے سیاستدانوں کے اوپر بنے ہیں, ان کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ جی یہ اتنا پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس فیصلے سے, جو فیصلہ کیا گیا. پھر مقدمات بنانے والے آ کر ان فیصلوں پر عمل درآمد روک دیتے ہوتے ہیں کہ اگر اس پر عمل ہوتا تو اتنا نقصان ہوتا, بند کرو, جیلوں میں بھیجو, کیونکہ سیاستدانوں کی نیت اچھی نہیں ہوتی. اور سیاستدانوں کی نیت ہر بندہ اندر بیٹھا ہوتا ان کے دل میں کہ ان کی نیت کیا ہے. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں پنپ سکی, پاکستان میں آئین جو ہے وہ 73 تک نہیں بن سکا. پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یعنی بھٹو کی شہادت کے بعد تو یہ ہوا نا کہ پھر کوئی لیڈر وہ ہوتا ہے نا, ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کے اندر کھڑے ہونے کی کہ بھئی لیڈر ہو. آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ جی لیڈر جھک جاتے ہیں, بھئی لیڈر کیسے کھڑے ہوں, اچھی نیت کے ساتھ لیڈر ختم کر دیے جاتے ہیں, نیتیں اچھی ہوتی ہیں نا, تو اچھی لیڈر کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جو تھے مجرمان جتنے بھی یا ملزمان جتنے بھی تھے, اچھی نیت کے ساتھ بری کر دیے گئے تھے, نیتیں اچھی ہوتی ہیں. تو بہرحال تو ٹھیک ہے, وہ سندھی میں کہتے ہیں نا ابو مریو وزن کی خبر پئی,
تو مطلب ٹھیک ہے جی، 70 سال میں ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا، لیکن پتہ چل گیا 70 سال بعد 75 سال بعد کہ نیتیں بری نہیں تھیں، نیتیں اچھی تھیں. تو خیر اب جو وہ اپنے ہے اپنا ہیرو بنتے ہیں بہت زیادہ، لگ پتہ جائے گا جی نور عالم خان صاحب کا. نور عالم خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ایک دبنگ قسم کا آرڈر جاری کیا ہے کہ جی مجھے بتاؤ کہ 10 سالوں کے اندر 10 سالوں میں کتنے تحائف آئے. یعنی 10 سال سے مراد یہ ہوگا کہ جی یہ کوئی کچھ دور ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا آ جائے گا، یا رجا پرویز اشرف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا، عمران خان صاحب کا، اور پھر ابھی بھی ظاہر ہے ابھی بھی تحائف آ رہے ہیں. تو وہ تحائف جو ہیں توشہ خانہ، کیونکہ معاملہ ہے گھڑی کا، اور گھڑی عمران خان صاحب کی، پھر گھڑی کے ساتھ دوسرے جو حساب کتاب ہیں جو تحائف آئے، پتہ نہیں 58 تحائف ہیں، پتہ نہیں کوئی کہتا ہے اتنے. بہرحال خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب روپے کے تحائف زیورات انہوں نے وہ اٹھائے اور سستے داموں بیچ دیے. تو وہ حساب کتاب جو ہے وہ نور عالم خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے سامنے لائیں، رکھیں، بتائیں ہمارے سامنے کتنا ہے. پھر کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کرتے آئے ہیں، نور عالم خان صاحب اپنے سابق لیڈر جو عمران خان صاحب ان کی ہاں میں ہاں انہوں نے ملا دی ہے. خان صاحب سے جب پوچھا جاتا تھا سوال گھڑی کا کہ یہ گھڑیاں اور تحائف آپ نے بیچے کیوں، تو خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے تو اپنا پہلے 20% سے تھی وہ جو قیمت، جو تحفہ کسی نے خریدنا ہے حکمران نے تو 20% ادا کرے، تو میں نے تو قیمت 50% کر دی، پھر خرید کر پھر میری ملکیت ہو گئی تو میں نے بیچ دیے، تو اس میں برا کیا ہوا. خان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی میرا حساب کتاب تو لیا جا رہا ہے، مجھے تو پوچھا جا رہا ہے، کیوں نہیں پوچھا جا رہا آرمی چیف کو بھی تحائف ملتے ہیں، وہ کیوں نہیں بتا رہے. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے. پھر صدور جو ہے وہ انہوں نے ماضی میں کس نے کیا کیا لیا وہ کیوں نہیں بتایا جا رہا. بنیادی طور پر عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس وقت، یا فوج کی کمان کو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلاف یہ جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں فوج سامنے لا رہی ہے وہ نکال رہی ہے. تو بہرحال تو خان صاحب کے تو مطالبات اپنی جگہ، لیکن یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان جو عمران خان صاحب کے باغی تھے، ابھی کل پرسوں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی اپنی حکومت کے اپوزیشن میں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو حکومت کو بھی انہوں نے کھری سنائی ہے. انہوں نے بتایا کہ بھئی مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ کو ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، لیکن عام لوگ تو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی ملک میں. تو بہرحال تو نور عالم خان صاحب نے وہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور میں نے خبر اٹھائی ہے اپنا اشرف ملخم صاحب کی، سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے جنگ میں جیو میں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 10 سالوں کا جو ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا وہ طلب کیا ہے، جس میں ججز، بیوروکریٹس سمیت تمام افراد کو ملنے والے تحائف اور آڈیٹر جنرل دیگر بھی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جی اس میں وزیر اعظم، آرمی چیفز، نیول چیفز یہ بھی شامل کیے گئے ہیں، اور پھر ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، گورنر سب کو. اب اس میں جو پرابلم ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ نیت تحفہ اٹھانے کی جو خراب ہوتی ہے سیاستدانوں کی، کہ وہ تحفہ کیوں اٹھا رہے ہیں وہاں سے، ان کی نیت پر تو ہمیشہ شک ہوتا ہے. ظاہر ہے جن کی نیت اچھی ہے، جو اچھی نیت سے فیصلے کر رہے ہیں، اب وہ تحائف کی تفصیل پیش ہونے دیں گے. آرمی چیف کب کس آرمی چیف کو کیا تحفہ ملا، کیا وہ تفصیلات آنے دیں گے. ججز کس چیف جسٹس کو، کس جج کو جب وہ باہر گئے ان کو کیا تحائف ملے، یا کوئی باہر سے آنے والوں نے کیا تحائف دیے، کیا یہ تفصیلات سامنے آئیں گی. وزیر اعظم اور یہ جو ہوتے ہیں ہمارے وزیر، مشیر، ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ تو بیچارے ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب بھی تو پہلے ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے، پھر انہوں نے انکم جو ڈکلیئر کی تو اس میں انہوں نے لکھا ہے گوشواروں میں کہ یہ جو انکم ہے میری اتنے کروڑ یا جتنی بھی انہوں نے شو کی ہے، یہ میری انکم تحائف بیچ کر میں نے جو کمائی ہے وہ ہے. یعنی تحائف عمران خان صاحب نے تو بنا لیے تھے اپنی کمائی کا ذریعہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب نے تو یہ 10 سال کا حساب مانگ لیا ہوا ہے، حساب دیا جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہوتا یہ ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ادارے کے اندر غصہ آ گیا ہے، جج صاحبان سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں. اچھا جی پارلیمنٹ الگ سے بیٹھی ہوتی ہے، نیب الگ سے بیٹھا ہوتا ہے، اینٹی کرپشن والے الگ سے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سارے سیاستدان یا چھوٹے موٹے سویلین بیوروکریٹس، چھوٹے موٹے، بڑے بھی نہیں، چھوٹے موٹے سویلین بیوروکریٹس، یا پھر آج چیمہ جیسے، فواد حسن فواد جیسے جب انتقام میں رگڑے میں آ جاتے ہیں بیچارے، تو اس طرح کے بیوروکریٹس کا احتساب ہوتا ہے. لیکن جب بات ہو ججز کی تو وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے احتساب کا، ہم اپنا آڈٹ خود کرتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جب تھے ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے حساب کتاب مانگا تھا
سپریم کورٹ کو کتنے پیسے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کتنے خرچ کرتی ہے، کس کس مد میں آڈٹ رپورٹ مانگی تھی، تو اس وقت کے جو رجسٹرار تھے انہوں نے کہا آپ ہم سے پوچھ ہی نہیں سکتے، آپ ہمیں بلا ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے پیچھے افتخار چودھری صاحب کھڑے ہوئے تھے. پھر جاوید اقبال سابق چیف جسٹس اور سابق جج، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عمران خان صاحب کے زمانے میں طلب کیا، وہ نہیں گئے. ان سے پوچھا گیا بھائی حساب کتاب بتاؤ، آپ کہتے ہو کہ میں نے 500 ارب پتہ نہیں کتنے سو ارب میں نے ریکور کیے، تو وہ حساب کتاب کدھر ہے؟ وہ نہیں گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. اب نور عالم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز اور جرنلز کا حساب دیں، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے، ہم کسی کو اپنے احتساب کرنے نہیں دیں گے. اب دیکھتے ہیں، امتحان ہے نور عالم خان صاحب کا کہ وہ جن سے حساب مانگ رہے ہیں وہ حساب دیں گے، یا پھر نور عالم خان صاحب کو حساب دینا پڑے گا. کیونکہ ہوا یہی ہے ہمارے ملک میں کہ جنہوں نے بھی زبردستوں سے حساب مانگا ہے ان کو حساب دینا پڑا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.